وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ پیچھے بات چل رہی تھی منافقین کی، پھر کفار کی، پھر اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید کا تذکرہ فرمانے کے بعد کفار کو جہنم کا خوف دلایا۔ اب یہاں سے مومنین کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں خوشخبری دے دیں، اور نیک اعمال کیے جنہوں نے۔ دو چیزیں شرط ہیں اس خوشخبری کے لیے، دو چیزیں شرط ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یقیناً ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے قرآن کو، اللہ کے محبوب کے فرمان کو، اللہ کے انبیاء کو، جنت جہنم کو، قیامت کے دن کو، فرشتوں کو، ہر چیز کو مانتے ہیں اور یقیناً مانتے ہیں۔ یہ ہے دراصل ایمان۔ ایمان تو لائے، اعمال کے لحاظ سے ہم کچھ نہیں، کافی کمزور ہیں۔ تو اس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، استطاعت بھی دی ہے، انسان اپنے اعمال بہتر سے بہتر کر سکتا ہے۔ تو اعمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ چاہے گا ممکن ہے معاف کر دے، وہ چاہے ہمارے غلط کردار کی وجہ سے وہ ہماری گرفت کر لے، ہمیں سزا دے دے، لیکن جنت پھر بھی ہے۔ ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے ممکنہ صورت ہے وہ ہمیں معاف کر دے، ممکنہ صورت ہے کہ وہ سزا دے دے۔ وہ معاف کر دے تو اس کا فضل ہے، وہ سزا دے تو اس کا عدل ہے۔ تو یہ اسی کی مرضی ہے وہ، اور یقیناً ہم اس کی رحمت پر امید رکھتے ہیں کہ ہم انسانی فطرت ہے گناہ ہو جانا، اور یقین ہے ہمیں اس بات پہ کہ وہ ہمیں پکی استقامت والی توبہ بھی نصیب فرمائے گا اور ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان لوگوں کے لیے جنت ہے، باغیچے ہیں۔ جنات یہ باغوں کی جمع ہے، جنت کی جمع ہے، جنت کہتے ہیں باغیچوں کو۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ وہ ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کھلایا جائے گا ان کو اس میں ایسے پھلات، ایز اے رزق کے طور پہ ان کو پھل دیے جائیں گے قسم و قسم کے۔ تو جب لوگوں کو جنت میں پھل دیے جائیں گے نا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، لوگ کہیں گے کہ یہ تو جو رزق دیا جا رہا ہے، پھل دیے جا رہے ہیں، یہ تو دنیا میں ہم نے کھائے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس لیے کہ وہ مشابہت رکھتے ہوں گے دنیا کے پھلات کے ساتھ۔ جس طرح کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں نا، جنت کے پھل جو ہوں گے ان کی شکل و صورت دنیا کے پھلوں سے ملتی ہوگی۔ جب ہم لوگوں نے جا کے دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھیں گے کہ یہ پھل تو اسی دنیا کے پھل جو ملتے تھے انہی کی طرح کے ہیں۔ ان میں اور دنیا کے پھلات میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ فرق ہوگا بالکل، اس کا ذائقہ بالکل الگ ہوگا، اور ہر ایک جو انسان جو چیز کھا رہا ہے نا، ہر ایک لقمے کا ذائقہ مختلف ہوگا، اور ہر لقمے میں کئی قسم کے ذائقے ہوں گے۔ بلکہ یہاں تک آیا کہ جو تم سوچو نا کہ جنت اس قدر خوبصورت ہوگی، اس کے اندر پھلات ہیں، کھانے ہیں، اتنے ان کے ذائقے ہوں گے، جو بھی تم سوچ سکتے ہو نا، سوچو جنت اس سے بھی ماورا ہے، تمہارے عقل میں آنے والی نہیں ہے، وہ اس قدر خوبصورت ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، وہ حور و غلماں ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں، حور و غلماں، اور یہ جو دنیا میں بیوی ہوتی ہے نا، یہ بھی جنت میں بیوی ہی ہوگی۔ بلکہ اس پر تو پریشانی بھی بنتی ہے، بھئی یہ بھی ساتھی ہوگی دوبارہ۔ وہ ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی
تو پوچھ رہے تھے کہ حضرت کیا دنیا میں جو بیوی ہے یہ جنت میں ساتھ ہوگی؟ میں نے کہا ساتھ ہوگی جنت میں ماشاءاللہ، نیک بیوی جو بھی ہوگی نیک مرد کے ساتھ ہی جنت میں ہوگی، اور یہ اپنا حور و غلما کی سردار ہوگی، بڑی تو یہ ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو سنا ہے کہ جنت میں امن سکون ہوگا، اور یہ بیوی ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ اتنا سختی نہیں کرے گی ہم پہ۔ یہ دنیا کی جو بیویاں ہیں جس طرح اب ہم پر سختیاں ہوتی ہیں گھروں میں، یہ اس طرح نہیں ہوگی، اطمینان سکون ہوگا۔ وہاں ان کی یہ طبیعت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، ان کے مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر فرق ہوگا، اور وہ حور و غلمان کی طرف بھی جانے دیں گی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہاں انسان کی طبیعت بدل جائے گی۔ ہم لوگ اکثر اوقات اپنا موت کو دنیا کی زندگی کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مرنے کی زندگی کے بعد قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا آپس میں موازنہ کر کے پھر ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قبر میں ہم سوچتے ہیں بھئی یار دیکھیں یہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ٹھنڈے پانی ہیں، مشروبات ہیں، کھانے پینے ہیں، لوگوں سے گفتگو ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے، چلنا پھرنا ہے، یہ تو زندگی۔ اس طرح آرام و سکون کے باوجود بھی انسان بعض اوقات بے چین ہوتا ہے۔ قبر ہے چھوٹی سی ہے، اس میں بند، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ لائٹ ہے، نہ بجلی ہے، گرمی کی شدت، کیا وہاں کیسے گزاریں گے؟ یہ بالکل غلط موازنہ ہے۔ بھئی عالم برزخ کی زندگی وہ اس زندگی سے بالکل جدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح یہاں ہمیں پانی کی ضرورت ہے، جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، عالم برزخ میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں ہمیں ہوا فضا کی ضرورت ہے، اس دنیاوی زندگی میں۔ قبر میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہمیں اس جسم کے لیے سانس کی ضرورت ہے، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہمیں اس طرح کی وسعت کی ایک ضرورت ہے، لوگوں سے گفتگو کی ضرورت ہے، لوگوں سے تعلقات کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں نہ ہوں ہمارا جینا مشکل ہے۔ عالم برزخ کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں نہ کچھ کھا کر بھی امن سکون ہے، وہاں سانس نہ لے کر بھی امن سکون ہے، وہاں ایک دنیا جہان کی وسعت نہ ہونے کے باوجود بھی امن سکون ہے، وہاں لائٹ، ٹھنڈک وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی اس دنیا کی عیش و عشرت والی زندگی سے بھی زیادہ سکون ہے۔ تو لہٰذا عالم برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے مشابہت یا موازنہ کر کے پھر ہم اداس ہو جائیں، یہ غلط ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ زندگی اس زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں سانس نہیں چل رہی، وہاں ٹھنڈک نہیں ہے، وہاں ایک چھوٹی کلوز سی جگہ ہے، وہاں کوئی بات چیت کرنے والا نہیں ہے، تب بھی سکون ہو، یہ ممکن ہے۔ اور اسی طرح ہی ہے۔ تو لہٰذا عالم برزخ کی زندگی اور دنیا کی زندگی یہ بالکل مختلف ہے، ان کا موازنہ غلط ہے۔ اور پھر اسی طرح جنت کی رہائش اور دنیا کے معاملات کی رہائش، ان کا موازنہ یہ بھی غلط ہے۔ ہم کہیں کہ وہاں پر مثال کے طور پہ جس طرح یہاں آپ دنیا کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، تعلقات ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، طبیعت عجیب ہوتی ہے، وہاں جنت میں بھی ایسا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہاں انسان کی طبیعت، انسان کی زندگی، انسان کا مزاج بالکل بدل جائے گا۔ یہاں عالم اجسام کی زندگی کو عالم برزخ اور عالم محشر اور عالم جنت کی زندگی سے موازنہ کرنا غلط ہے۔ وہ امن و سکون ہے، وہاں زندگی بدل جائے گی بالکل۔ مثال کے طور پہ حالانکہ یہ دنیا کی زندگی ہے، عالم اجسام کی زندگی ہے، یہ بھی مختلف مراحل میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج مختلف ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچپنا ہے، انسان چھوٹا سا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹی عمر میں انسان کو کیا ہے، کھیلنا کودنا، کھانا پینا، رونا جھگڑنا، بس یہ کام ہے۔ کچھ بڑا ہوا طبیعت بدل گئی، کچھ بڑا ہوا اور طبیعت بدل گئی، مزاج بدل گیا، لین دین معاملات بدل گئے۔ اسی طرح ہر دور میں انسان ہر 1-2 سال بعد انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، انسان کی طبیعت میں تبدیلی آتی ہے، انسان کے معاملات میں تبدیلی۔ انسان کی دنیاوی زندگی میں چھوٹی سی زندگی ہے، 50 60 70 80 سال بڑی سے بڑی ہو جائے تو اس کے اندر ہر 2-3 سال بعد انسان کا مزاج بدلتا رہتا ہے، انسان کی وہ طبیعت نہیں رہتی۔ تو ایک جہاں سے دوسرے جہان کی زندگی کو ہم اس جہاں کی زندگی سے موازنہ کریں، یہ غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو جنت کے اندر آرام اور سکون ہے، وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور بلکہ یہ تھا کہ اگر دنیا کے اندر بیوی مرد اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، بیوی بری ہے، اچھی نہیں ہے، وہ جہنم کے مستحق ہے، تو اس بیوی کے عوض اور خوبصورت جنت کی حور اس بندے کو عطا کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح عورتوں کے بارے بھی مفسرین نے لکھا ہے
مرد اچھا نہ تھا، بیوی نیک تھی، پارسا تھی، اچھی تھی، تو اس بیوی کو، اس عورت کو جنت کے اندر اس مرد کے عوض خوبصورت جنتی مرد عطا کیا جائے گا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا یہ کہ وہ مثال بیان کرے کہ مچھر کی، فما فوقها یا اسے بھی حقیر چیز کی وہ مثال بیان کرے۔ وہ سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کرتا ہے بندوں کو، ٹھیک ہے نا۔ دراصل قرآن پاک کے اندر مکڑی کی، مچھر کی، مکھی کی مثالیں دی گئی ہیں، اور پیچھے بات چل رہی ہے کہ اللہ کا یہ کلام ہے، یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس کے مثل تم کلام لا کے دکھاؤ، ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ اور پھر یہ اس لیے کہا گیا کہ کفار کہیں گے ہیں اللہ کا کلام ہو اور مچھروں کی مثالیں، اللہ کو کیا سروکار مچھر سے؟ تو پروردگار فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ بندے کو سمجھانے کے لیے مچھر یا اس سے بھی حقیر قسم کی مثال بندے کو سمجھانے کے لیے دے سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ مَا أَنَّهُ الْحَقُّ، بس وہ جانتے کہ بے شک یہ حق ہے مِن ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ جو بھی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یا یہ قرآن پاک ہے، اس میں جو بھی مثالیں ہیں یہ سب کچھ حق ہے۔ ایمان والے یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، مومن اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو بس وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں کا ارادہ کرتا ہے؟ پروردگار کا یہ اگر کلام ہے تو کیا اللہ تعالیٰ مچھروں کی، مکڑیوں کی اور مکھیوں کی مثالیں دیتا ہے؟ اللہ کو کیا سروکار ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی مخلوق سے؟ اللہ فرماتا ہے کہ پروردگار نہیں شرماتا بندوں کو سمجھانے کے لیے وہ چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی دے دیتا ہے۔ اور وہ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس قرآن پاک کے جو اندر جو مثالیں آئی ہیں، یا یہ اللہ کا کلام ہے، اسی کے ذریعے یضل بہ کثیرا، بہت زیادہ لوگ اسی کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اس طرح کی مثالیں دے، تو انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، کافر ہو گئے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی کے ذریعے، ان مثالوں اور اس قرآن کے ذریعے فرمایا کافی لوگ ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ، یعنی ہاں جو اللہ کا مشن تھا، جس مقصد کے لیے اس نے قرآن کا نزول کیا، اس مشن کے مطابق کوئی نظریہ رکھ کے اللہ کے کلام کو پڑھے تو وہ ہدایت پر ہے۔ اگر یہ نظریہ نہیں، اس سے ہٹ کے کوئی نظریہ رکھ کے کوئی اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور فرمایا کہ نہیں گمراہ ہوتا اس کے ذریعے مگر وہ جو فاسق ہے، گناہگار ہے، جو فاسق ہے، فسق کرنے والا ہے، وہ انسان گمراہ ہو جاتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بعد اس کے کہ انہوں نے پکا وعدہ کر لیا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، پیدا ہو گیا آدم علیہ السلام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ساری آدم کی اولاد کو نکالا، اور وہ ایک میدان کے اندر ساری روحیں بکھری پڑی تھی، ہم بھی موجود تھے، ٹھیک ہے نا۔ عالم ارواح کے اندر میدان تھا چٹیل، اس کے اندر ساری روحیں بکھری پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک وعدہ لیا تھا سب روحوں سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ وعدہ ہو گیا، اب رب کو رب مان لیا، اس کی ماننا فرض عین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وعدہ کر لیا تو جن لوگوں نے وہ وعدہ توڑا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ یعنی کاٹتے ہیں ان معاملات کو جن کا اللہ حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، قطع تعلق ہی کرتے ہیں، ایوصلا، جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ قطع تعلق ہی کرنے والے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے، یہی لوگ فرمایا کہ خسارے میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا فاحیاکم، یہ کہ تھے تم پہلے مردہ، جب تخلیق نہیں ہوئی تھی عالم ارواح سے پہلے تم عالم فنا میں تھے، تم مردہ تھے، تمہاری جان نہیں تھی، تمہاری زندگی نہ تھی، تمہارا وجود نہ تھا، تمہارا نفس نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، تم مردے تھے۔ ثم یمیتکم، اپنا فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی تمہاری تخلیق کی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں اپنا مار دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے، اس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔
پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، انسان نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، اپنا جنت اور جہنم کی جو زندگی ہے اسی میں رہنا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر فرمایا تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ انسان عالم فنا میں تھا، انسان کی حقیقت نہ تھی، انسان مردہ تھا، اللہ نے عالم بقا میں اس کو وجود دیا، زندگی دی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسے موت دے دے گا، پھر انسان کو زندگی دے گا، پھر اس کے بعد موت نہیں ہے۔ پھر انسان کی عالم اجسام کی زندگی میں جو انسان کا کردار تھا اسی کے مطابق انسان کو صلہ ملتا رہے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی مخلوقات ہیں، وہ چاہے ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق ہے، وہ چاہے سمندروں میں رہنے والی مخلوق ہے، وہ چاہے خشکی میں رہنے والی، جنگلات میں رہنے والی، مٹی میں رہنے والی مخلوق ہے، سب مخلوق کائنات کی ہر چیز، ذرہ ذرہ، اللہ فرماتا ہے انسان پروردگار نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اللہ کا بن کے تو دیکھے، انسان پروردگار کی طرف متوجہ تو ہو جائے۔ کائنات کی ہر چیز کا رخ اگر انسان کی طرف نہ ہو جائے تو بات کریں، ٹھیک ہے نا۔ جب سے انسان بگڑا، جب سے انسان اللہ کی راہ سے ہٹا، جب سے انسان راہ راست سے ہٹا، کائنات کی ہر چیز نے انسان سے رخ موڑ لیا ہے، وگرنہ کائنات کی ہر چیز، فرشتے بھی انسان کے غلام بنا دیے گئے ہیں، کائنات کی ہر چیز انسان کی غلامی کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات کے جس نے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا اسے۔ جب ایک چیز پیدا میرے لیے کی گئی، وہ نہ میرے استعمال میں ہے نہ میرے فائدے میں ہے، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ میں خود راہ راست سے ہٹ گیا، میں خود خراب ہوا، کائنات کی ہر چیز نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے۔ تو میں اگر آج بھی اللہ کے احکام کی طرف متوجہ ہو جاؤں، پروردگار کے احکام کے مطابق چلوں، کائنات کی ہر چیز کا رخ میری طرف ہوگا، میں جو چاہوں گا، جو کروں گا، پروردگار وہ فی الفور میری دعا مانگتے ہی وہ چیز فی الفور پوری کر دے گا۔ ثم استوى الی السماء، اور پھر جب اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر لیا زمین پر، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر انہیں 7 دنوں میں ٹھیک ٹھیک اسے پیدا کیا، یعنی 7 آسمانوں کو برابر ٹھیک ٹھیک بنایا اس نے، یعنی 7 آسمان ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کائنات کے اندر 7 طبق زمین و آسمان کے اندر، 14 طبق زمین و آسمان کے اندر، جہاں جو کچھ بھی ہے اس کے علم میں ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ دلوں میں پیدا ہونے والے راز کو پیدا ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ انسان نے کیا کچھ سوچنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے۔ ہم بڑے چھپ چھپ کے گناہ کریں، مخلوق کے سامنے چھپ کے کر رہے ہیں، خدا کے سامنے کبھی بھی کوئی چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔